السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے اول ہم آپ مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی کل تک کی اپنی گفتگو میں مکی زندگی سرکار اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کا خاتمہ ہو گیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی زندگی آپ کو انشاءاللہ شروع کرتی ہے۔ دیکھیے جہاں تک ہمت ساتھ دے جائے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل یہاں تک بات ہوتی تھی کہ آپ قبا شریف میں تشریف لائے۔ قبا میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کے یہاں حضرت مصعب بن عمیر بھی ٹھہرے گئے۔ کل یا پرسوں کی بات پوری تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو رسول اللہ نے اپنا سفیر بنا کر مدینے والوں کا استاد بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت کلثوم بن حدم کے گھر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف رکھتے، 14 دن وہاں قیام فرمایا۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی تحقیق کے مطابق، ورنہ ابن کثیر وغیرہ لکھتے ہیں 24 دن۔ اب عربی والی ابن کثیر کو میسر ہے نہیں، اردو والی ہے۔ اب بھائی لوگوں کے ترجمے ہیں، کلاکاری ممکن ہے، 14 کو 24 کر دیے، کہیں سے تو اپنی گنتی ثابت کریں، یہ ممکن ہے نا؟ یہ بڑی بڑی کلاکاریاں کرتے ہیں، جب قرآن پاک میں کلاکاری کر ڈالے ہیں تو باقی چیزوں میں کیا چھوڑیں گے۔ 14 دن تک حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے آپ۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جو مسلمان آئے تھے وہ بھی انہی کے گھر۔ کلثوم بن حدم کا گھر نسبتاً بڑا تھا، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ بس اتنا تھا کہ حضرت کلثوم بن حدم دونوں وقت کھانا ان حضرات کو دیتے۔ 14 دنوں تک 350 لوگوں کو کھانا دینا بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ ان حضرات کی مہمان نوازی 14 دنوں تک حضرت کلثوم بن حدم نے کیا، وہ بھی اپنی خوش بختی سمجھتے ہوئے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں پہنچنے کے بعد کئی لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہمارے گھر تشریف لائیں، لیکن چونکہ حضور کے بھیجے ہوئے صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو کلثوم بن حدم نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، تو آپ بھی وہی ٹھہرے۔ عمرو بن عوف کا خاندان تھا وہ۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں ایک بڑی سی جگہ ان لوگوں کی اپنے حساب سے خاندان کی کھجوریں سکھانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس خاندان کے لوگ اپنی کھجوریں لاتے، باری باری کر کے تو اس میدان میں سکھاتے تھے۔ اسی جگہ کو سرکار نے پسند فرمایا ایک مسجد قائم کرنے کی، جس کو ہم آپ آج مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبا شریف میں مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ 13 دنوں میں وہ مسجد مکمل کی گئی۔ مٹی کا گارا پتھروں کو رکھ کے جوڑ کے دیواریں کھڑی کی گئی، اوپر کھجور کے پتوں کا سایہ، عریش بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں، چھپر، کھجور کے پتوں کا اوپر چھپر ڈالا گیا۔ سرکار اسے بنتی ہوئی مسجد میں نماز ادا فرماتے تھے اور صحابہ بھی اسی میں نماز ادا فرماتے تھے۔ 14 دنوں تک اس میں وہاں پہ قیام فرمانے کے بعد 14ویں دن
صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف داخل ہونے کے لیے سفر اختیار کیا۔ قبا سے مدینہ 3 میل کا فاصلہ۔ مدینہ شریف جانے کے لیے جب نکلے تو یہاں جب مسجد بنا رہے تھے تو راستے میں ایک قبیلہ بنو سالم کا ہے۔ قبیلہ بنو سالم نے یہاں دیکھ کے جاتے دن میں کام میں ہاتھ بٹاتے مسجد کیسے بناتے ہیں، تو ویسے ہی قبیلہ بنو سالم نے اپنے محلے میں بھی ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہاں دن میں آدھے دن یہاں کام کرتے، آدھے دن وہاں جا کر کے اپنے محلے میں کام کرتے قبیلہ بنو سالم کے لوگ۔ وہ مسجد بھی تکمیل کو پہنچی۔ ہمارے آقا جب قبا شریف سے نکلے تو وہ اس شان سے نکلے کہ بنو نجار کے لوگ، بنو نجار جو ہے نا حضور کے دادا کا ننیحالی خاندان تھا، حضور کے دادا کا ننیحال تھا بنو نجار۔ وہ حضرات ہتھیاریں لگائے ہوئے مسلح ہو کر دو رویہ دونوں لائن سے چل رہے تھے، بیچ میں رسول اللہ اور صحابہ کرام کو لیے ہوئے۔ اس شان سے قبیلہ بنو سالم کے ان حضرات نے قبیلہ بنو سالم نے دعوت دے رکھی تھی کہ حضور ہماری مسجد میں بھی ایک نماز پڑھا دیں۔ اب ان کی قسمت کی روشنی دیکھیے، جب آپ وہاں جانے کے لیے چلے نا تو راستے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا حکم نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا پہلا جمعہ قبیلہ بنو سالم کی مسجد میں رسول اللہ نے ادا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج اس مسجد کو مسجد جمعہ کے نام سے جانا، آج وہ مسجد جمعہ۔ جمعہ کے دن ہی صبح کے وقت آپ قبا سے نکلے تھے، جمعہ کے دن ہی جمعہ کے وقت آپ مسجد جمعہ پہنچے قبیلہ بنو سالم کی مسجد میں، جمعہ کی نماز پڑھائی، کیونکہ پہلی نماز اس مسجد میں جو ہوئی ہے رسول اللہ کے اقتداء میں وہ جمعہ کی نماز تھی۔ اچھا، یہاں جب بنو سالم کے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، مسجد قبا شریف کی تعمیر میں حصہ لگانے آتے تھے نا، تو دوپہر تک یہاں کام کرتے تھے، ظہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے اور پھر سرکار فرماتے تھے کہ تم لوگ اپنے محلے میں جو مسجد کی بنیاد ڈال دی ہو اسے ویران نہیں کر سکتے، جاؤ باقی نمازیں وہاں پڑھو۔ مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا اصل ذمہ داری ہے نا۔ وہ کسی نے کہا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ تو مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا اصل ذمہ داری ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی سالم کو فرمایا کہ یہاں آ رہے ہو، کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنی مسجد کی تعمیر کر رہے ہو، بنیاد رکھ دی ہو تو اب اس کو بھی آباد رکھو۔ تو آباد کیسے کریں؟ مسجد کی آبادی کیسی ہوتی ہے؟ عمدہ قسم کی لائٹ لگا دیں، بہترین رنگ و روغن کر لیں، چاروں طرف اے سی لگا دیں۔ مسجد کی آبادی ہوتی کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا مسجد نماز کے لیے ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، مسجد ایسے آباد کرو۔ تو بنو سالم آج کے شام کی نمازیں اسی مسجد میں ادا کرتے تھے، اور رسول اللہ کی ابتدا میں جو پہلی نماز اس مسجد میں ادا کی گئی وہ جمعہ کی نماز تھی۔ اچھا، جمعہ کا حکم تبھی نازل ہوا جب آپ قبیلہ بنو سالم قبا سے نکل کے بنو سالم پہنچنے کے درمیان راستے میں گویا کہ یہ پہلی مدنی آیت بھی ہے۔ مدنی آیت پہلی جمعہ کی نماز کا حکم نازل ہوا۔ اچھا، مکے میں جمعہ کا حکم نہیں آیا، حالانکہ ابن کثیر، ابن خلدون وغیرہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کا حکم مکے میں آ گیا تھا لیکن رسول اللہ نے پڑھا نہیں۔ ہاں، یہ حضور کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ نماز جمعہ فرض ہے اور رسول اللہ کے اوپر یہ الزام کہ آپ نے کافروں کی وجہ سے نماز جمعہ چھوڑ دیا، یہ حضور کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس پر پوری تحقیق فرمائی۔ تمام مورخین اور سیرت نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، امام بخاری نے بھی کہا ہے کہ جمعہ کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، مکی آیتیں نہیں ہیں، مدنی آیتیں ہیں۔ مدینے میں جمعہ کی نماز کا حکم نازل ہوا، وہ بھی مدینے میں نہیں، قریب قریب راستے ہیں۔ چونکہ بنو سالم والے
حضور کے دیکھا سے حضور کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے محلے میں بھی مسجد کی بنیاد رکھی ہے. یہ عقیدت میں پیش کی، اس کو بولتے ہیں ایڈوانس عقیدت. زیادہ عقیدت میں انہوں نے اظہار کیا کہ دن میں حضور کے ساتھ یہاں مسجد کے تعمیر میں بھی حصہ لیتے اور شام کے ٹائم پہنچ کے اپنے محلے میں بھی مسجد قائم فرماتے، وہاں بھی مسجد بنا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو یہ انعام عطا فرمایا کہ پہلی نماز جو رسول اللہ نے ان کی مسجد میں ادا فرمائی وہ نماز کون سی تھی؟ جمعہ کی نماز تھی. بہت بڑی جماعت، بنو سالم کا پورا قبیلہ، رسول اللہ کے صحابہ کرام جو مہاجرین تھے وہ سب کے سب مل کے. آج اگر کبھی حج و عمرہ کو جانا نصیب ہو نا تو قبا شریف بھی جانا چاہیے. آج قبا یا مسجد جمعہ مدینہ سے بہت دور نہیں ہے. آج تو مدینہ منورہ پورے میں پھیل چکا ہے، وہ پورا ایک ہی ہو گیا ہے. کبھی جانا نصیب ہو نا تو اگرچہ آپ جمعہ مسجد نبی میں پڑھ لیے ہیں، مسجد جمعہ میں جا کے کم سے کم 2 رکعت نماز مسجد کی تحیت کی ضرور پڑھ لینی چاہیے. اور اگر موقع ملے جمعہ کی نماز مسجد جمعہ میں پڑھنے کا کرنا چاہیے. تھوڑا سا تمہید کا ایک جملہ یہاں پہ بول دیں. آج وہاں کے امام عموماً آج وہاں کے امام گمراہ، ظالم امام کے پیچھے جمعے کی نماز ہو جاتی ہے لیکن گمراہ کے پیچھے کوئی نماز نہیں. اس لیے اب جمعہ کا مسئلہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے. کم سے کم مسجد آباد کرنے، وہاں کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے وہاں جائیں اور تحیت المسجد کی نماز پڑھیں. مسجد آباد کرنے کی نیت سے نماز پڑھیں. مسجد قبا میں بھی جائیں وہاں بھی نماز پڑھیں، مسجد جمعہ میں بھی جائیں وہاں بھی نماز پڑھیں، اور جہاں جہاں بھی آثار مبارکہ ملیں وہاں جائیں، آباد کریں اور اسی آبادی کی نیت سے وہاں نماز پڑھیں، تبرکات حاصل کرنے کی نیت سے نماز پڑھیں. اب اس بیان کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں. تاریخ میں 3000 سال کچھ روایتوں کے حساب سے 3500 سال 3500 سال پیچھے چلتے ہیں. طبع اول امیری ایک بادشاہ گزرا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات اس کو مل چکی. طبع اول امیری اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے اس کو آخری نبی کے بارے میں معلومات دی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے مکہ کے پاس غار ثور میں اس جگہ پہ تھوڑی دیر قیام کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا تھا کہ ایک دن آخری رسول ادھر سے ہجرت کریں گے اور اس غار میں رکیں گے، اسی طرح مدینہ منورہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. اچھا، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے آقا کے بارے میں بتایا. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج کون کہلاتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہودی. سب سے زیادہ قرآن پاک میں کس نبی کا نام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور کے بارے میں اپنی امت کو، قوم کو بتایا. لیکن سب سے زیادہ دشمنی اگر کسی نے کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ وہ یہودی ہے. حضور نے مدینہ منورہ کی طرف سے گزر ہوا تھا، اس کا طبع اول امیری بادشاہ، وہاں پہ اس نے ایک مکان تعمیر کیا. اس میں 3 حصے 3 منزلہ مکان تعمیر کیا تھا اس زمانے میں، اور بہت مضبوط مکان تعمیر کیا اور وہاں کچھ لوگوں کو بسا دیا اور ہمارے آقا کے نام پہ ایک مکتوب لکھا اور وہاں جن لوگوں کو بسایا ان کو یہ وصیت کی کہ اگر تمہارے حیات میں آخری رسول تشریف لائیں تو یہ مکان ان کے حوالے کر دینا، میرا سلام ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، میری طرف سے ان کے پاس ایمان لانا اور یہ میرا خط ان کو پیش کرنا، اور اگر تمہاری حیات میں وہ تشریف نہ لائے تو اپنی اولاد کو یہی وصیت کر دیا.
اب 3500 سال کا زمانہ، کتنی پشتیں گزری ہوں. آخری ہستی جو اس زمانے میں تھے، جب رسول اللہ مدینہ منورہ میں نزول جلال فرما رہے ہیں، وہ صاحب کے حضرت ابو ایوب انصاری. سبحان اللہ. یہی مکان تھا جس میں آپ رہتے تھے، اور اسی کے بالا خانے میں حضور کے نام پہ لکھا ہوا وہ خط ایک مضبوط بند صندوق میں محفوظ رکھا ہوا تھا، اور ان کے خاندان میں یہ وصیت در وصیت بات چلی آ رہی ہے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنو سالم نے جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے، بنو سالم نے عرض کیا کہ حضور آج ہمارے یہاں قیام فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات کو فرمایا کہ انشاءاللہ تمہاری دعوت پھر قبول کروں گا، آج مجھے مدینے میں داخل ہونے کو. اب جب وہاں سے آگے بڑھے، اب کے دونوں طرف بنو نجار کے لوگ ہتھیار سجائے ہوئے جا رہے تھے. اہل مدینہ سرکار کا استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک باہر نکل آئے. بنو نجار کے محلے کی طرف سے آپ حضرات کا گزر ہوا. بنو نجار کی خواتین شوق دیدار میں چھتوں پر چڑھا، اور وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے ایک نشید پڑھا. آج بھی وہ نشید پڑھا جاتا ہے ربیع الاول کے موقع پر. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ تعالی. یہ آج بھی پڑھا جاتا ہے اس زمانے سے، اور یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف منانا بدعت ہے. یہ نہیں، دنیا میں یہ نشید پڑھا جاتا ہے. یہ بنو نجار کی خواتین مرد حضرات نے مل کے یہ سرکار کے استقبال میں پڑھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں، انہوں نے اپنا الگ ہی گیت شروع کیا، وہ تب بجا بجا کے گیت گا رہی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرط مسرت سے، خوشی سے، کیونکہ اب تک مکہ مکرمہ میں جب سے اسلام کی دعوت شروع کی تھی، اب تک دکھ تکلیف رنج و غم ہی دیکھا تھا مسلمانوں نے. اب مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ رسول اللہ کا مسلمانوں کا استقبال ہو رہا ہے. رسول اللہ کے چہرے انور پہ جلال و جمال کھیل رہے. آپ کا حسن عالم کار، ہی پہلے ہی سے لوگ آپ کے حسن عالم کار کے دیوانے تھے، آج آپ کے حسن کا عالم ہی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے، لوگ اپنے اپنے طرف سے اپنے اپنے انداز سے سرکار کی بارگاہ میں یہ تبریک پیش کر رہے تھے. آپ سب کو شکریہ ادا کرتے، سب کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے. جب آگے بڑھے مدینہ میں داخل ہونے کا آیا تو سب سے پہلے میں نے 2 دن پہلے ایک شخص کا نام دیا، یاد ہے؟ ابی بن سلول. نام یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. دوستوں کو چاہے بھول جاؤ، دشمنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ آگے آیا اور حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیا، اور دکھاوا کے طور پر منافق تھا. منافق کا کہا یقین ہو سکتا ہے، تو منافق دکھاوا کے طور پر اس نے کہا یا رسول اللہ، مدینہ کا سب سے عالیشان گھر میرا ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر ٹھہرے. اب جب منافق نے کہا تو جو مدینہ کے مومن حضرات ہیں، ان حضرات نے بھی یہی تمنا ظاہر کی، یا رسول اللہ ہمارا گھر اگرچہ ابی بن سلول کے برابر نہیں ہے، چھوٹا ہے، لیکن آپ کے لیے پھر بھی مہمان نوازی کی ہمت تو ہم رکھتے ہیں، ہمارے گھر بھی تشریف لائیں. اب رسول اللہ کس کس کے یہاں جاتے ہیں، اور پہلے جس نے درخواست کی تھی، اصول کیا ہے؟ جو پہلے دعوت دے وہ قبول کیجیے، اور پہلے جس نے دعوت دی تھی اس کی قبول ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ منافق تھا. اس کی تو بادشاہت دھری رہ گئی، بادشاہ بننے والا تھا نا، تو رسول اللہ کی وجہ سے اس کی بادشاہت دھری رہ گئی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ختم سبیل قصویٰ انہا معمورہ. قصویٰ کا راستہ چھوڑ دو،
قصوہ اس اونٹنی کا نام تھا جس پہ سرکار اس وقت تشریف فرما تھے. آج ہمارے بچے لوگ اپنی گاڑیوں کے اوپر لکھواتے ہیں، حالانکہ قصوہ لکھوا دیتے ہیں. قصوہ نام ہے اس کا. کیا نام ہے؟ کاف پر پیش ہے قصوہ. یہاں پہ رک کے ایک بات آپ کر دوں، یہ جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے، مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھنے والے آج حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ذرا سوچو رسول اللہ فرما کیا رہے ہیں، تقویٰ کا راستہ چھوڑو، یہ مأمور ہے، اللہ کی جانب سے اس کو حکم مل چکا ہے. حضور جس اونٹنی پر سوار ہو جائے وہ اونٹنی اتنی متبرک ہو جاتی ہے اللہ کی جانب سے اس کو حکم آتا ہے. سبحان اللہ. تم رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہو یار، تم کیا سمجھ سکتے ہو آپ کی ذات کے اقدس کو؟ حضور جس اونٹنی پر سوار ہو جائے نا، وہ اونٹنی اللہ کی جانب سے معمول ہوتی ہے، اس کو اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے. اونٹنی کی بات آئی تو بغلۃ البیضاء کی بھی سنو. حضور کے پاس ایک سفید رنگ کا خچر تھا. خچر سمجھتے ہیں؟ چھوٹا گھوڑا، سفید رنگ کا خچر تھا، اس کا نام تھا بغلۃ البیضاء. بہت سفید، حضور کو بہت پسند فرماتے تھے. عام طور پر آس پاس کہیں جانا ہوتا تو آپ اس پہ سوار ہو کے تشریف لے جاتے ہیں. بغلۃ البیضاء کے اوپر، بغلۃ البیضاء کے اوپر سوار ہو کر ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. 2 قبریں تھیں. بغلۃ البیضاء اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا لیا. حضور نے اس کو بٹھایا، وہ پھر بٹھا. رسول اللہ نیچے تشریف لائے. اصحاب بھی اتر گئے اپنی اپنی سواریوں سے. پھر ایک صحابی کو سرکار نے حکم فرمایا کہ وہ سامنے کھجور دکھ رہا ہے پیڑ، اس میں سے ایک شاخ توڑ کے لے آؤ. شاخ توڑ کے لے آئے. آقا نے اس کے 2 حصے کیے. وہاں جو 2 قبریں تھیں دونوں قبروں کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا حصہ گاڑ دیا اور پھر دعا کر کے وہاں سے آگے بڑھے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا جسے میرے بغلۃ البیضاء نے دیکھ لیا. تم کہتے ہو اندر سے رسول اللہ، باہر کے مسلمان کو کیا دیکھیں گے جب حضور کا گدھا اندر کی سزا کو دیکھ لیتا ہے. تمہاری عقل گدھے سے بھی کم ہے. جب رسول اللہ کا گدھا خچر بغلۃ البیضاء اندر ہو رہے عذاب کو باہر سے دیکھ رہا ہے، تم رسول اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہو. کتنے بے عقل ہو، کم سے کم اس خچر کے برابر تو ہو جائے. وہ بھی کہاں سکتے ہو جس خچر کو رسول اللہ نے استعمال فرمایا ہے اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے. جس سوکھے کھجور کے تنے پہ ٹیک لگا کر سرکار خطبہ پڑھ دے وہ تنا جنت کا پیڑ بن جائے. مرتبہ کیا سمجھ سکتے ہو رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا قصوہ کا راستہ چھوڑو، چھوڑ دیا. یہ قصوہ جا کر کے وہاں بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے. اور وہیں پہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا. حضرت ابو ایوب انصاری سلام عرض کیے، اپنی خوش بختی پہ نازا ہوتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دی، میرا مکان آپ ہی کا مکان ہے. ہمارے باپ دادوں نے آپ کے استقبال کے لیے ہی یہ مکان بنا رکھا تھا، اور پھر آپ کو اپنے گھر کا اوپر والا حصہ پیش کیا. سرکار نے فرمایا لوگ آتے جاتے ملاقات کرتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مجھے نیچے ہی رہنے دو اور اوپر والے حصے میں آپ لوگ. رسول اللہ کا سامان وہیں اتارا گیا. جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے نا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ نزول فرمائے. کیونکہ حضرت علی کو ادھر آپ نے وصیت کی تھی کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ بھی چلے آنا. انہوں نے بھی سفر شروع کر دیا تھا، وہ بھی آ کے پہنچ گئے. اب صحابہ مہاجرین جتنے تھے، مہاجرین وہ سب کے سب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے.
اب اتنے سارے لوگوں کو مہمان بنانا اور تھوڑے دنوں کا کام نہیں تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے دن رہے؟ یاد رکھنا 7 مہینے قیام فرمایا. جب تک کہ مسجد نبوی اور آس پاس کی زمین خرید کے مسجد شریف اور حجرے نہیں بنا لیے گئے تب تک رسول اللہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا. اب جب مسجد بنانے کے کام شروع کرنے لگے تو جس حساب سے اب اسلام کا پہلا مرکز بننے والا تو چھوٹی سی جگہ میں بنا لیں گے تو نہیں چلے گا. کچھ جگہ تو اب ایوب انصاری خود کی تھی، انہوں نے دان کر دیا. وہاں کچھ جگہ یہودیوں کی بھی، اس میں کچھ یہودیوں کی قبریں بھی تھیں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ مسجد کے لیے یہ اتنی پوری جگہ چاہیے. اب اس کو ان کی بھی جگہ آتی تھی تو اتفاق سے وہ یہودیوں کے کچھ بالکل نوعمر لڑکے تھے، ان کی تھی. انہوں نے پیش کرنا چاہا کہ آپ اپنی طرف سے لے لیجیے. حضور نے فرمایا نہیں، ہم تم کو قیمت ادا کریں گے. اس زمین کی جو قیمت ادا کی وہ ابو بکر صدیق نے ادا کی. سمجھ گئے؟ زمین کی قیمت کس نے ادا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مدینہ والے تو وہاں کا ادھر ادھر کا پانی پی کے وہاں کی عادت تھی. جو مکہ سے مہاجرین آئے تھے ان حضرات کو وہاں کا پانی کھارا محسوس ہوتا تھا، پی نہیں پاتے تھے. تکلیف میں آ گئے کئی لوگ. ایک تو دن بھر محنت کرنا، مسجد شریف تعمیر کر رہے ہیں، حجرے تعمیر کر رہے ہیں، سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر میں لگے. ان حضرات کو تھوڑی بہت تکلیف، پیٹ کی تکلیفیں ہونے لگی. پانی، ایک میٹھا چشمہ تھا، قبیلہ بنو غفار تھا. بنو غفار کا ایک میٹھا چشمہ تھا جس کا نام تھا بیر روما، مگر وہ پانی فری میں نہیں دیتے تھے. ایک مشق پانی کے لیے آدھا سا کھجور لیتے. اب یہ حضرات تو گھر بار، زمین جائیداد، کھیت کھلیان، دکان مکان سب چھوڑ کر کے اللہ کا دین لے کر کے آئے. یہ کہاں سے پانی خریدتے؟ تو حضور نے فرمایا جس صاحب کا ہے وہ کنواں اس کو بلواؤ. وہ ایک چشمہ تھا، میٹھا پانی تھا اس کا. حضور نے اس کو بلوایا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِعْنِيهَا بِعَيْرٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ایک چشمے کے بدلے اسے میرے پاس بھیج دو. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ جنت میں ایک چشمے کے بدلے میں یہ چشمہ مجھے بھیج دو. ان صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے عیال چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ضعیف ہو چکا ہوں، میری کمائی کا ذریعہ یہی ہوا. کئی دفعہ ہوتا ہے نہیں بزرگوں کے مزاروں کے پاس ہے نا، اب وہ ہوائی اڈے وغیرہ میں ہونے لگا. بزرگوں کے مزاروں کے پاس سستی سستی چیزیں مہنگی مہنگی بیچتے ہیں. اب چونکہ رسول اللہ وہاں تشریف لائے تھے، ساتھ میں 300 مہاجرین کرام اور پھر دنیا کے کونے کونے سے جہاں جہاں دعوت اسلام پہنچنا وہاں سے لوگ آنا. انہوں نے تو یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اس چشمے کے پانی سے میں اچھے پیسے کما لوں گا. دام بھی کتنا لے رہے تھے؟ ایک مشق پانی کی قیمت کتنا لیتے تھے؟ آدھا سا کھجور. آدھا سا مطلب سمجھتے ہیں 2 کلو 90 گرام 45 گرام. اتنا کھجور دیتے تھے تب ایک مشق پانی. اب یہ حضرات اتنا کہاں سے لاتے؟ تکلیف میں پڑے. اب حضور نے ان کو بلا کر یہ کہا تو انہوں نے سوچا اچھا دام وصول کرنے کا بہانہ ہے. بہرحال اب ان کی چیز ہے، مانگ سکتے ہیں دام دو. اب یہاں رسول اللہ کو مسلمانوں کو ضرورت تھی تو خرید نہیں پڑے گا. آپ نے ان کو پیشکش کیا کہ یہ چشمہ مجھے دے دو جنت میں ایک چشمے کے بدلے. حالانکہ قیمت سستی نہیں لگائی تھی. رسول اللہ نے جو قیمت ان کو دینے کے لیے فرمایا تھا نا، اس میں 2 باتیں تھی. خالی چشمہ تھوڑی تھا، جنت کا چشمہ ہے نا. جنت مطلب تم کو جنت نیچے ملے گی، جنت میں پانی کا چشمہ بھی ایسا کا چشمہ ملے گا. مگر انہوں نے معذرت کر لی. رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے.
فکر میں تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر کے یہ کنواں تو ہم کو خرید نہیں پڑے گا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت عثمان غنی تک پہنچ گئی۔ عثمان غنی پہنچ گئے ان صاحب کے پاس، بنو غفار کے چند لوگوں کو لے کے جمع کر دیا کہ اکیلے میں شاید مجھے منع کر دیں، اس لیے کئی لوگوں کو لے کے سمجھا کہ کہوں گا تو بیچنے پہ راضی ہو جائے گا۔ یہی ہوا، پہلے انہوں نے منع کیا نہیں میں بیچوں گا، نہیں میں تو پانی بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اگر تم کو پانی کی اکٹھی قیمت دے دوں تو دام شروع ہوا، بات شروع ہوئی۔ اس زمانے میں کب کی بات ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ اس زمانے میں پانی کی قیمت وہ کتنا لیتے تھے؟ ایک مشق پانی کے بدلے میں آدھا سا کھجور۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ تم قیمت تو بولو، تم کو میں اکٹھا قیمت دے دیتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ 35,000 درہم۔ اس نے 50,000 درہم مانگا۔ کتنا مانگا؟ آخر لین دین بات چیت ہوتے ہوتے سمجھ گئے 35,000 درہم میں عثمان غنی نے وہ کنواں خرید لیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ کنواں اگر میں خرید لوں تو جنت کا چشمہ مجھے بھی دے دیں گے؟ حالانکہ وہ خرید چکے تھے پہلے، اس کے بعد آئے، آنے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، جو قیمت آپ نے اس غفاری بھائی کے لیے کہا تھا وہی قیمت مجھے بھی دیں گے اگر میں خرید لوں؟ رسول اللہ نے تبسم فرمایا، مسکرائے، پھر ارشاد فرمایا عثمان گویا کہ تم نے وہ کنواں خرید لیا ہے، چونکہ تم نے میرے دام لگانے سے پہلے خرید لیا ہے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تم نے جنت ہی خرید لی، کنواں نہیں خریدا، تم نے جنت ہی خرید لی۔ سرکار فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی 2 مرتبہ جنت خرید چکے ہیں۔ ایک مرتبہ تو بیر روما کے خریدتے وقت جنت خرید لیا ہے، اور ایک مرتبہ جیش غسلت، ایک تنگ دستی کے زمانے میں ایک لشکر بھیج رہے تھے رسول اللہ، جب آپ نے فرمایا تھا کون ہے جو اس لشکر پر سامان کرے گا، جس کے پاس جو ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا تو نے تو جنت خرید لیا۔ عثمان غنی 2 مرتبہ جنت خرید لی۔ یہاں پہ ایک روایت یاد آ رہی ہے، عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت سرکار نے درود پاک پڑھی، مولا کائنات یہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن اس امت نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے حساب لیا، کس کا حساب پہلے ہوتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھ سے حساب لے گا۔ تو حضرت علی تو تھوڑی دیر کے لیے سن ہو گئے، ہے نا، آپ کے اوپر راشا طاری ہو گیا کہ آپ سے بھی حساب ہوگا یا ارشاد فرمایا ہاں، مجھ سے میری نبوت کی تکمیل، رسالت کی ترسیل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اتنا سوال ہوگا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد یا رسول اللہ کس سے سوالات ہوں گے، کوئی حساب کے لیے پیش ہوگا؟ ارشاد فرمایا ابو بکر۔ پھر اس کے بعد کس کا سوال جواب ہوگا؟ ارشاد فرمایا عمر۔ حضرت علی کیونکہ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا پھر تیرا ہوگا یا اب چونکہ عثمان کا نام نہیں آیا ہے نا، حضرت عثمان غنی کا نام آیا ہی نہیں، حضور کا بھی حساب ہوگا، ابو بکر صدیق کا حساب ہوگا، عمر فاروق کا حساب ہوگا، علی مرتضیٰ کا حساب ہوگا، عثمان کا نام نہیں آیا۔
عرض کیا یا رسول اللہ اور عثمان؟ ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے میرا عثمان اتنا باحیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حیا کی وجہ سے قیامت کے دن اس سے حساب ہی نہیں کرے۔ میرا عثمان اتنا باحیا ہے، اتنا سخی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی ہے نا، اس کو کبھی سمجھے۔ سخی لوگوں کا حساب بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے حقوق تباہ کر نہیں رکھتا، جو انسانوں کے حقوق ادا کر دیتا ہے وہ اللہ کے حقوق کب باقی رکھے گا؟ سمجھتے؟ بخیلوں کے لیے بڑی سختی ہے، جو سخی لوگ ہیں ان کے لیے راستہ بہت آسان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ عرض کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ جو سخیوں والا معاملہ ہوتا ہے نا، حضرت عثمان غنی امت کے سب سے بڑی سخی کہلاتے ہے نا، تو اس وجہ سے ان کی حیا کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان سے حساب لیتے ہوئے حیا فرمائے۔ ان کا عثمان کا حساب ہی نہیں، قسمت لے کے فائدہ ہوا۔ واپس آئیے بیر روما۔ اب بیر روما تمام لوگ، اس کا وہ جو کنواں تھا پورا بھرا ہوا کنواں نہیں تھا، اب تو ہے۔ اس زمانے میں جو تھا نا، ایک چشمہ اس میں سے پھوٹا ہوا تھا، وہ چھوٹا سا گڈھا ٹائپ کا تھا، اس میں پانی۔ اب 300 لوگ پیئیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، گھوڑوں کو پلائیں گے، اونٹوں کو پلائیں گے، تمام کی ضرورت پوری کریں گے، تو کہاں تک ساتھ دے گا؟ وہ پانی کچھ ہونے کے قریب آتا تھا۔ بیر عریس نام کا ایک اور کنواں تھا ایک سائڈ میں۔ کیوں حاجی صاحبہ بیر عریس کی زیارت کیے ہیں؟ آج اس کا پانی مٹکوں میں بکتا ہے۔ بیر عریس، سنو بیر عریس کی داستان۔ اس کا پانی تو تھا لیکن وہ پینے لائق نہیں، بہت ہی کھارا پانی۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک کنواں اور ہے، مگر اس کا پانی پینے کے لائق نہیں، بہت ہی کھارا ہے۔ انسان تو انسان اونٹ بھی نہیں پی پاتے، گھوڑے بھی نہیں پیتے، بکریاں مینڈے اس کا پانی نہیں پی پاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے چلو۔ ہماری قسمت کی روشنی دیکھو، زمزم شریف سے مہنگا اس کنویں کا پانی ملتا ہے۔ آپ لوگ حج عمرہ کرنے گئے، لے آئے تھوڑا سا؟ آپ میری طرف سے گزارش ہے، آپ کوئی صاحب جائیں تو بیر عریس کا تھوڑا سا لے کے آنا پڑے گا۔ اس پانی کی فضیلت بتاتا ہوں میں آپ کو۔ بالکل کھارا پانی تھا، سمجھ گئے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا مجھے لے چلو۔ جب وہاں پہ لے گئے صحابہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، حضور نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، جو میٹھا ہوا تو آج تک میٹھا پانی۔ خالی وہ میٹھا ہی نہیں ہے، وہ پانی شفا بھی ہے۔ خاص طور سے ایمانی قدورتیں اگر کسی کے ذہن و دماغ میں آ گئی ہو، بد دماغی آ گئی ہو، شک و شبہ پنپ گیا ہو، عبادات میں دل نہ لگتا ہو، وہ بہت شفا کا پانی۔ وہ پانی پلاؤ ان لوگوں کو، ان جوانوں کو، ان بچوں کو جن کے دماغ گناہوں کی طرف مائل ہے، وہ پانی پلاؤ نیکیوں کی طرف۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کا لعاب دہن ملا ہوا ہے نا اس پانی میں۔ جو وہ پانی میٹھا ہوا آج تک میٹھا ہے نا۔ مشقوں میں وہ پانی بکتا ہے۔ جو حج و عمرہ کرنے جائیں نا کبھی، تو زمزم شریف تو لے کے سبھی آتے ہیں، زمزم کا مزہ ہم نے چکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک جگہ عرض کیا، ایک اور تالاب تھا مدینے میں جس کو زرقا بولتے ہیں، اس کا پانی بھی خراب تھا اور گندا بھی رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں بھی ڈالا،
आला हज़रत ने इसके बारे में कहा है, आबे हयात रूह है ज़रक़ा की बूंद बूंद। हाँ, अगला मिसरा क्या है? याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, मैं तो वैसे ही उलझकर आदमी हूँ, किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तकलीफ वाली पुराने बचपन की याद किए भी बातें बताता रहता हूँ। हाँ, तो आप आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बात आई है, मदीना मुनव्वरा सरकार मस्जिद नबी शरीफ की तामीर फरमा रहे हैं, अपने हाथ से ईंट पत्थर धो धो करके ला रहे हैं। हज़रत हमज़ा ने देखा, आज क्या या रसूल अल्लाह, ये काम तो हम गुलामों को करने दीजिए, हम कर लेंगे, आप आराम फरमाइए। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह के घर की खिदमत से मैं पीछे रह जाऊं? कभी मस्जिद बनानी हो ना तो खाली पैसा देकर फुर्सत मत पा लेना, रसूलुल्लाह की ये सुन्नत भी अदा करना कि थोड़े से वजन भी उठा लो, थोड़ा शर्मदान भी करना चाहिए, थोड़ी मेहनत भी करना चाहिए, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मस्जिद कबा में भी आपने तामीर में हिस्सा लिया है, अपने हाथ से पत्थर ढोए हैं, लगाए हैं, गारा मिट्टी जोड़े हैं, और मस्जिद नबवी शरीफ में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत मेहनत की है। अब एक सहाबी आए, कुर्बान हो जाने वाला काम है, एक सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं एक एक पत्थर उठाता था अपने अपने हिस्से का, आप आराम फरमाए, अब मैं दो दो पत्थर उठाऊंगा, आपके हिस्से का भी मैं उठाऊंगा, चाहे उसका सवाब आप ही ले लें। आका खुश हो गए, इरशाद फरमाया, तेरी पीठ कमजोर हो जाएगी, तेरी कमर में दर्द हो जाएगा। रहमतुल्लिल आलमीन है ना, अपने गुलामों के ऊपर थोड़ा सा भी बोझ कहाँ बर्दाश्त कर सकते। आका ने इरशाद फरमाया, तेरी पीठ कमजोर हो जाएगी, तेरी कमर में दर्द हो जाएगा, तो अपने घर वालों के लिए कैसे काम करेगा? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे जो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है, मुझे उम्मीद है कि मैं दो दो पत्थर उठा लूंगा। आका ने इरशाद फरमाया, तूने मेरी खिदमत की नियत की, अल्लाह तुमको एक पत्थर उठाने पे दो उठाने का सवाब नसीब करे। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी को कुछ नहीं दे सकते। यहाँ देखो कैसा दे रहे हैं, सवाब देने वाला अल्लाह है, मगर एक पत्थर उठाने वाले को दो उठाने का सवाब कौन दे रहा है? रसूलुल्लाह अता फरमा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी को फरमाया, तुझे दो उठाने का सवाब, तुम एक ही उठाओ, सवाब दो का मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पत्थर उठाते लाते, मस्जिद शरीफ तामीर हुई। मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर में भी कैसे तामीर? मस्जिद नबवी शरीफ की पत्थर लाते, पहाड़ों से ढो ढो के तोड़ तोड़ के लाते, मिट्टी का गारा तैयार करके, कोई मिट्टी ला रहे हैं, कोई पत्थर ला रहे हैं, कोई गूंद रहे हैं मिट्टी को, कोई पानी ला रहे हैं, डाल रहे हैं, पैरों से कुचल कुचल करके मिट्टी को गूंद रहे हैं, गारा तैयार कर रहे हैं, और फिर इस तरह से रख रख करके पत्थर जोड़ जोड़ करके मस्जिद शरीफ तैयार हो गई। छत वही अरी, खजूर के पत्ते, खजूर के पत्तों का छप्पर रखा गया हुआ, समझ रहे हैं? खजूर के पत्तों का छप्पर रखा गया। अब वो खजूर के पत्ते ही तो थे, पानी हो जाता था ना, तो मस्जिद में कई दफ़ा सजदे में लोगों की नाक पे पेशानी पे कीचड़ लग जाती थी, पानी बरस जाता था, तो हर जगह तो पानी रुकता नहीं था, कई जगह रुकता भी था, और कुछ जगहों पे पानी मस्जिद में टपक जाता था। तो नमाजियों की पेशानी में, रसूलुल्लाह की पेशानी में भी कीचड़ लगी वहाँ से, समझ गए? आला हज़रत के वालिद गिरामी ने इस मौके पे एक शेर कहा है। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, पानी आ गया, पानी आ गया तो आपके ये कोहनी में इधर से गिरा, ऊपर से पानी, तो क्या है, छप्पर पे धूल राख वगैरह सारा जमा है पूरे सूखे दिनों का, पानी आया तो वो बह के पानी के साथ पूरा यहाँ पे, तो आपका पैराहन मुबारक सफ़ेद था, अब उस पर वो काला कलूटा कचरा गर्दा गिर गया तो मैला टंका हो गया। कुछ मौरखीन ने लिखा, हुजूर का कपड़ा गंदा हो गया, कपड़े मैले हो गए। आला हज़रत के वालिद गिरामी फरमाते हैं, कपड़े नहीं मैले हैं, उस गुल के ऐसा है ना, कपड़े नहीं मैले उस गुल के ऐसा, क्या कहते हैं कि आई है शफाअत लेने को सियाही गुनाह, है
یعنی گناہ اپنے مغفرت کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، ان کو کپڑے میلے مت کہو، ہمارے آقا کی شان کے خلاف الفاظ استعمال نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد شریف کی تعمیر مکمل کی، پھر مسجد سے لگے ہوئے حجرے تعمیر فرمائے۔ جب حجرے تعمیر مکمل ہو گئے تو آپ ازواج مطہرات کے ساتھ اپنے حجروں میں تشریف لائے۔ آج وہ حجرے بھی مسجد کے اندر آ گئے، جہاں پہ حضور کا مزار مبارک ہے، روضہ انور، وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ اس طرح سے ازواج مطہرات کے لائن سے حجرے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے اپنے خاندان والوں کے جو بھی وہاں ایمان لا کر کے آئے تھے ان کے گھر بنائے، وہ تمام علاقہ سمجھیے مہاجرین کا۔ اور جب تک یہ سب نہیں بنا تھا نا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے ساتھ مہاجرین کا عقد مواقعات قائم کیا۔ عقد مواقعات سمجھتے نہیں؟ سمجھے؟ محرم کا بیان سنتے ہیں؟ ہاں تو سننا چاہیے۔ اب رسول اللہ اتنے لوگوں کو لے کے آئے جو ایمان کی وجہ سے گھر بار چھوڑ کر کے اپنی زمین جائیداد کھیت کھلیان دکان مکان چھوڑ کے ایمان بچانے کے لیے یہاں آئے۔ آدمی کو رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے جگہ تو چاہیے، کہاں ٹھہریں گے؟ کیا کھائیں گے، پیئیں گے، کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو بلایا، اہل مدینہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ آج تم میں سے ہر ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے۔ کیا سمجھے؟ ایک مکے کا آیا ہوا مسلمان، ایک مدینے کا مسلمان، دونوں بھائی بن جائے، اپنے گھر لے جاؤ بھائی کو، اس کی خدمت کرو، اس کو رہنے کی جگہ دو، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ اور انصار مدینہ نے مسلمانوں کے ساتھ عقد مواقعات میں رسول اللہ کا ایسا حکم کی تعمیل فرمائی کہ اپنے اپنے گھروں کو لے گئے، اپنے باغ میں حصہ بانٹ دیا، اپنی دکان میں حصہ بانٹ دیا، اپنے مکان میں حصہ بانٹ دیا، یہاں تک کیا کہ جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں سے لوگوں کو لے کے آتے اور لا کے کہتے کہ دیکھ بھائی یہ میری 2 بیویاں ہیں، تو جس کو پسند کرے میں طلاق دیتا ہوں، اس کو نکاح میں لے لے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں، اللہ تجھے تیری بیویوں سے برکت عطا فرمائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو صرف اپنے بازار کا پتہ بتا دو، مجھے تجارت کرنا آتا ہے، میں تجارت کر کے اپنی روزی کما لوں گا، رہنے کے لیے تم نے جگہ دے دی، بڑھیا ہے۔ اب تمام صحابہ کو کسی نہ کسی کا، تمام مہاجرین کو کسی نہ کسی کا بھائی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھوڑا سا ملول ہوئے، رنجیدہ خاطر تھوڑا سا ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، یعنی سب کو تو کسی نہ کسی کا بھائی بنا کے روانہ کر دیے، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ تو اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدین والدنیا والآخرہ، علی تجھے کس کا بھائی بناؤں، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ علی تجھے کس کا بھائی بناؤں، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میرا بھائی ہے، سمجھ گئے؟ اور اسی موقع پہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کل نسب و سحر سینقطع الا نسبی و سحری، ہر نسب ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن جو میرا رشتہ اور میرا نسب وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ رسول اللہ کے ساتھ جو نسبت اور رشتہ ہے نا وہ کبھی نہیں ٹوٹنے والا۔ اب ہمارا آپ کا خاندانی رشتہ تو رسول اللہ سے ہے نہیں، جن حضرات کا ہے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ہمارا آپ کا رشتہ رسول اللہ سے کون سا ہے؟ بس ایمان کا رشتہ ہے نا۔ اب کچھ حضرات جو حضور کے ساتھ خاندان یا رشتے میں کسی طرح سے نہیں جڑے تھے، ان حضرات کو ایک طرح کی خلق والی بات بھی کہ ہمارا کیا ہوگا، تب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کا رشتہ سب سے اوپر ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ دین کا رشتہ سب سے اوپر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ابو لہب کو چھوڑ دیا؟ ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا تھا نا۔ تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین کا رشتہ سب سے اوپر ہے۔ یہ باتیں آ گئی بیچ میں بیان کر دیا۔ مسجد نبی شریف کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اب ادھر میں مدینہ منورہ کے تاریخ پہ پچھلی تاریخ پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے آئیے، وہاں پہ یہودیوں کے 2 قبیلے آباد ہیں۔
بنو قریظہ، بنو نذیر، ان دونوں قبیلوں نے مدینے میں اپنے قلعے بھی بنا لیے تھے، ان کے قلعے تھے مدینے میں۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، وہاں سے ان کی کمان ہوتی اور یہ وہاں آ کے بسے کس لیے تھے؟ وہی موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی بشارت کہ آخری نبی جب تشریف لائیں گے ان کا دین سب کے اوپر لاگو ہوگا، ان کی شریعت سب کے لیے قبول کرنا ضروری ہوگی، جو ان کو نہیں مانے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتائی تھی، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا تھا، ان کی کتابوں میں یہ نسلاً بعد نسل یہ تعلیمات چلی آ رہی تھی۔ یہودی وہاں پہ آ کے رسول اللہ کے استقبال کی نیت سے ویسے بسے تھے، بنو قریظہ بھی اور بنو نذیر بھی۔ اہل مدینہ کے اوس حضرت بنو سالم بن عمرو بن عوف، بنو سالم، بنو نجار، یہ لوگ وہ ایمان لائے تو مشرک لوگ تھے عرب کے، یہ انہی یہودیوں سے سن کے آخری نبی کے بارے میں جانتے تھے، انہی سے سن کے وہ ایمان لائے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ایمان لانے میں ہم سے آگے ہو جائیں۔ جب آخری نبی کا پیغام ملا ایمان لا لیا، مگر یہودی قسمتے میں ایمان نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے شقی اور سعید ازلی ہوتا ہے، یعنی نیک بختی اور بدبختی دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوتی، یہ ابتدا ہی سے لکھی جاتی ہے۔ کون نیک بخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون ایمان لائے گا، کون ایمان نہیں لائے گا، یہ فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ ان یہودیوں نے اگرچہ رسول اللہ کا انتظار کرتے ہوئے زندگی گزاری، لیکن ان کی قسمت میں ایمان لانا نہیں ملا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں گئے تو ان کے تعلقات حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہونے لگے، اہل مکہ کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ چند لوگ جو ابی بن سلول کی حکومت میں اچھے عہدوں پہ رہنے کی تمنا پا لے گئے، یہ 100 کچھ لوگ تھے، یہ لوگ بھی منافقت کے طور پر اسلام میں داخل ہو گئے، منافقانہ، یعنی ظاہر تو یہ کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اندر ہی اندر وہ کوجتے رہتے کہ مسلمانوں کی کون سی کمی مل جائے، کون سی بات یہودیوں کو بتانی ہے، کون سی بات لے جا کر کے مکے والوں کو بتانی ہے، کون سی بات خیبر میں پہنچانا ہے۔ یہ کام منافق لوگ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسلمان آنے کے بعد الحمدللہ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تو ان کو حفاظت ہو گئی، لیکن منافقین کا دور یہاں سے ہو گیا۔ منافقین اپنی کارستانیاں یہاں پہ کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے یہود مدینہ کو طلب کرا، وہ حاضر ہوئے، حضور نے ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو جو کہا تھا وہ یاد دلایا، تورات شریف میں جو تعلیمات تھی وہ بھی یاد دلائی، اور حضور کے بارے میں وہ جو کچھ جانتے تھے حضور نے ان کو بتایا، لیکن جنہیں نہیں ماننا تھا وہ کاہے کو مانتے؟ قرآن پاک میں وَقَالُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِنْ قَبْلُ، ان یہود کا حال یہ تھا کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کے نام پاک کے طفیل سے یہ فتح مانگا کرتے تھے، حضور کا وسیلہ بنا کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب حضور وہاں تشریف لائے تو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ قرآن پاک کہتا ہے یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ہم یعرفون ابناءہم، وہ اپنے بچوں کو جیسے پہچانتے ویسے آپ کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود پہچان کے بھی انکار کرتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں سرکار نے نزول اجلال فرمایا نا، بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ کس بات کی طرف جاؤں؟ آئیے یہودیوں کی طرف آ گئے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم تھے، 10 بڑے عالموں میں سے ایک تھے، یہودیوں کے 10 بڑے عالم تھے اس زمانے میں، بنو قریظہ بنو نذیر میں ملا کے 10 بڑے عالم، ان 10 بڑے عالموں میں سے ایک تھے عبداللہ ابن سلام۔ وہ اپنے کھجور کے باغ میں پیوند کاری کر رہے تھے، ہمارے یہاں بولتے ہیں ہینڈ پولینیشن،
جو باغبانی کسانی کرتے ہیں وہ جانتے پولیनेशन کیا ہوتا ہے۔ کچھ کھجور نر ہوتے ہیں، کچھ کھجور مادہ ہوتے ہیں۔ نر کھجور کے پھول کو کاٹ کر مادہ کھجور کے پھول میں ڈال کر کے بند کیا جاتا ہے، تب اس میں دانہ بنتا ہے کھجور کا۔ نہیں ڈالا جائے نا تو وہ بھی دانہ نہیں بنے گا، نر مادہ ملانا پڑتا ہے۔ تو اسی وہی کر رہے تھے، پولیनेशन کرتے ہیں، پیوند کاری کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اوپر پیڑ کے اوپر، اور کسی نے ادھر آواز لگا دی کہ محمد تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے تھے نا تو ایک غلغلہ مچ گیا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اپنے سے لے کے غیر تک، مومن سے لے کر منافق تک، مسلمان سے لے کے یہودی تک، سارے حضور کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے آواز لگا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو گئے، اور جیسے ہی نام سنا نا، عبداللہ ابن سلام وہاں سے وہ ہتھیار بھی لیے ہوئے تھے، گاب ملا رہے تھے، ایک دم ہاتھ چھوڑ گئے، کیونکہ وہ بے تحاشا انتظار میں تھے رسول اللہ۔ شوق کی وجہ سے آپ پیڑ کے اوپر سے نیچے گر گئے، مگر الحمدللہ حضور کی طلب میں گرے تھے نا، کمر نہیں ٹوٹی، تکلیف نہیں ہوئی، تھوڑا سا لگا ضرور، گرے، اٹھ کے سنبھلے اور دوڑ لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بارگاہ اقدس ہوئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، اس وقت حضور سلام کے بارے میں ہی خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، تصلوا الارحام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سرکار ارشاد فرمانے تھے، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ سرکار ارشاد فرما رہے تھے۔ عبداللہ ابن سلام کی نظر سرکار اقدس کے چہرے مبارک پر پڑی، اور فصاح لفظ آیا، فصاح، چلا پڑے، واللہ ما ھذا وجھہ، چلا پڑے، اللہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، میں جو دیکھ رہا ہوں سچے نبی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ سرکار جو ان کے چہرے کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا، میں انہی نیکیوں کی دعوت دیتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ لے کر کے آئے۔ اس کے علاوہ نماز کی، زکوٰۃ کی، صدقہ کی، خیرات کی، باپ نے تعلیمات دی۔ وہ بیٹھے، عرض کیا، یا رسول اللہ یہود مدینہ میرے بارے میں بہت خوش عقیدہ، خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں ان کا اپنا آدمی ہوں، مجھے بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ اب آپ مجھے چھپا دیں، میں چھپ جاتا ہوں۔ پھر مدینہ کی یہودیوں کو بلائیں، آپ ان کو پہلے میرے بارے میں پوچھیں، جب وہ میرے بارے میں اپنی رائے دے دیں گے پھر آپ ان کو بتائیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو شاید اس طرح سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اچھی ترکیب ہے۔ یہود کو بلوایا، بنو قریظہ بنو نذیر دونوں قبیلوں کو حضور نے بلوایا، عبداللہ ابن سلام کو پیچھے چھپا دیا، اور پھر بلانے کے بعد آپ نے یہودیوں سے فرمایا، میں نے تم کو بلایا ہے، جاننا چاہتا ہوں کہ تم میں عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ یہودیوں نے کہا، وہ خیرنا وابن خیرنا واعلمنا وابن اعلمنا، وہ ہم میں سب سے بہتر آدمی ہے، سب سے بہتر آدمی کا بیٹا ہے، وہ ہم میں سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کیا خیال ہے اگر وہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لے؟ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ ابن سلام کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، باہر نکل آنے کے بعد انہوں نے کہا، لوگوں جس رسول کا ہم زمانوں سے انتظار کر رہے تھے یہ وہی نبی ہے، میں پہچانتا ہوں۔ اب وہ لوگ چلا اٹھے، وہی جو پہلے کہہ رہے تھے وہ ہم میں بہتر آدمی کا بیٹا ہے، بہتر آدمی ہے، سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اب وہی چلا پڑے، ہوا شرنا وابن شرنا، یہ ہم میں سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، سب سے برا آدمی ہے، وہ اجہلنا وابن اجہلنا، سب سے بڑے جاہل کا بیٹا ہے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ فوراً اس وہی کے وہی بدل گئے۔ تب پھر جو مسلم مدینہ کے مسلمان تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، یہ یہودی ہی تو ہے جو پہلے محمد کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے،
ہم کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، پھر تم مشرکوں کا کیا حال ہوگا، سمجھ لینا۔ اب جب وہ آخری نبی تشریف لائے ہیں، یہ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت جلد تم دیکھو گے کہ سرزمین عرب تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اسلام کو اللہ جل شانہ غلبہ عطا فرمائے گا، سمجھ گئے؟ اس موقع پہ وہ آیت نازل ہوئی، انتم الاعلون، جو میں نے خطبہ کے وقت پڑھی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے اگر ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ۔ ایمان اگر آپ کا سلامت ہے، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو بلند کرے گا۔ اور ایمان کے معاملے میں ہم نے خیانت کی تو ذلت و رسوائی ہماری تقدیر۔ آج جو دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں، اگر ہم باریکی کے ساتھ اپنا خود کا محاسبہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ قصوروار کہیں نہ کہیں ہم ہی ہیں، قصور ہمارا اپنا ہی ہے جو ہماری تکلیف کا سبب بنے۔ بہرحال ایک الگ عنوان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یہود کو فرمایا، بہت جلد تم دیکھو گے کہ اسلام پورے عرب پر غالب آ رہا ہے، اس لیے اب ہم مدینے میں آ گئے ہیں، تم ایمان قبول نہیں کر رہے ہو تو ایک معاہدہ تو کرنا پڑے گا۔ ویسے ہمارے بیچ میں نہیں رہ سکتے، بات صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، معاہدہ طے کیا جاتا ہے۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ باہر کا کوئی دشمن اگر مدینے کے اوپر چڑھائی کرے گا تو یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کے اس دشمن کا مقابلہ کریں۔ مسلمان اگر باہر کہیں کسی دشمن کے ساتھ لڑنے جائیں گے تو یہود مسلمانوں کی گھروں کی دیکھ بھال کریں گے، حملہ کرنے نہیں جائیں گے، لیکن یہاں مسلمانوں کے گھروں کے پیچھے سے دیکھ بھال رکھیں گے، ان کی جائیداد اموال کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس طرح کا معاہدہ ان کے ساتھ طے ہو گیا۔ کسی دشمن کا ساتھ مسلمانوں کے کسی بھی دشمن کا ساتھ کسی طرح سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، یہ یہودیوں سے معاہدہ ہوا اور اس معاہدے پہ دستخط کیا یہودیوں نے، یہودیوں کے سردار نے دستخط کیا، سب بات چیت طے ہو گئی۔ کسی بھی ملک میں رہنے سے اس ملک کے دشمنوں سے آپ تعلقات نہیں رکھ سکتے، یہ ہوا، دستخط کیے ان لوگوں نے، رضامندی بھری، مگر حرکت کیا کیے؟ کچھ تو مسلمانوں کے پردے میں رہ کے منافقین یہ حرکتیں کرتے، حضور کی محفل میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، آج کیا آیت نازل ہوئی ہے، آج کیا حکم ہوا ہے، آج کیا گفتگو ہوئی ہے، ساری باتیں یہ پہنچاتے تھے یہودیوں کو، اور یہودی ان باتوں کو لکھ لکھ کے پہنچاتے تھے مکے والوں کو۔ اس طرح سے اہل مکہ مسلمانوں کے ہر قدم سے باخبر ہو جاتے تھے، مسلمان کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس طرح سے وہاں کے حالات پورا وہاں پہنچاتے تھے۔ یہ کافی دنوں تک چلا، 5 سال تک لگ بھگ یہودی مسلمانوں کا ایسے ہی پیچھا کرتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طرف تو منافقین کو مسجد سے نام لے لے کے باہر نکالا، اور دوسری طرف ان یہود کو، بنو قریظہ بنو نذیر کو شہر بدر ہونے کا حکم دیا۔ بنو نذیر پہ چلے گئے، بنو قریظہ ان کے پاس قلعہ تھا، وہ مضبوط تھے، وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے، وہ جانے کو تیار نہیں ہوئے، اور الٹا احد میں خندق میں دشمنوں کا ساتھ دیا ان کو۔ تب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خندق سے واپس آ کے ہتھیار اتار رہے تھے، تبھی جبریل آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیسے ہتھیار اتار رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ کو چلو بنو قریظہ گئے، محاصرہ کیے رہے، 13 دن یا 15 دنوں تک وہاں محاصرہ قائم رہا۔ آخرکار وہ اپنے خیموں سے نکلے، انہوں نے آس کو، حضرت آس کو اپنا حکم تسلیم کر لیا، انہوں نے حکم سنا دیا جو فیصلہ سنانا۔ آج اس فیصلے کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اگر تاریخ کو دیکھا جائے نا، وہ فیصلہ بالکل حق تھا اور درست ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی گفتگو کل کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت